دھاکڑ خبر، بے خوف زباں بے باک انداز۔ مگر جب چناؤ آئے گا تو ان کی زبان سے آپ ضرور سنیں گے کہ اویسی پر یقین مت کرو، اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے۔ ارے کانگریس کے لوگوں سنو، پچھلے 2018 میں تم نے راجستھان میں کامیابی حاصل کی تھی۔ جب لوک سبھا کا الیکشن 4-5 مہینے کے بعد ہوا تو تم ایک لوک سبھا کی سیٹ نہیں جیت سکے۔ جب کیا اویسی آیا تھا یا اویسی کا جن آیا تھا یا کون آیا تھا بتاؤ اس وقت؟ اور خود مکھیہ منتری کے بیٹے چناؤ ہار گئے۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ آج کے ہمارے اس تقریر کے بعد کل سے کانگریس کے چوہے اپنے بلوں سے نکلیں گے اور پکار کر کہیں گے کہ اویسی آیا ہے کاٹنے کے لیے۔ ارے اویسی ان لوگوں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے، ان لوگوں کو روکنے کے لیے آیا ہے جو بھارت کے سنویدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ میں توڑنے نہیں آیا ہوں، میں توڑنے نہیں آیا ہوں، میں جوڑنے آیا ہوں۔ میں کسی کو کاٹنے نہیں آیا ہوں، میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ میں نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کرنا چاہتا ہوں، میں بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھ میں جو آنسو ہیں، میں ان آنکھ میں آنسوؤں کو پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ صرف تھالیاں مار کے نعرے لگانے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ کو ان تھالیوں کو، ان نعروں کو، ان جذبات کو، اور جو ہزاروں کی تعداد میں آج آپ یہاں پر جمع ہوئے، آپ کو اس کو ووٹ میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ کیا آپ ووٹ میں تبدیل کریں گے اس کو؟ کیا آپ ووٹ میں تبدیل کریں گے اس کو؟ کیا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ مجلس صاحب کی جماعت ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ لوگ الزام لگاتے ہیں ارے اویسی ان سے ملا ہوا ہے، اویسی ان سے ملا ہوا ہے۔ ارے اویسی کسی سے ملا ہوا نہیں ہے۔ اویسی نہ گہلوٹ کا ہے، اویسی نہ کانگریس کا ہے، اویسی نہ مودی کا ہے، نہ بی جے پی کا ہے۔ اویسی تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اویسی کسی کو اپنا آقا مانتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اویسی کے سامنے کوئی وزیر اعظم اور کوئی پردھان منتری یا چیف منسٹر کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ سب برابر ہیں اور ہم برابری چاہتے ہیں۔ برابری کیسے حاصل کریں گے؟ غلامی کرنے سے برابری نہیں ملتی، کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے لڑنے سے برابری ملتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اب ایک سیاسی طاقت بننا ہے، آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے۔ یہ بہت سے مسائل ہیں، بہت سے چیزیں ہیں جس کا ذکر میں کر سکتا ہوں، مگر میں صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی طاقت حاصل کریے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ راجستھان میں یہیں سے چند گھاٹ میٹ میں کل جو حادثہ ہوا کہ جنید اور ناصر کی ہتیا کر دی گئی، قتل کر دیا گیا، ان کو جلا کر ان کی جلی ہوئی لاشوں کو ان کے گاؤں کو لایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستھان کی سرکار سے، آپ نے کیا کیا جب آپ کے پرشاسن کو جا کر جنید اور نصیر کے ذمہ داروں نے کہا کہ ان بچوں کو یہی سرزمین سے کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے ہریانہ میں؟ تو پولیس کا کام کیا تھا کہ پولیس بھی حرکت میں آتی اور راجستھان کے بارڈر میں ان ظالموں کو روک دیتی۔ اور جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، سنو ظالموں، تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیے، مگر اللہ تم کو، تمہاری نسلوں کو اللہ نیست و نابود کر کے رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں، تم نے انسانیت کو جلایا ہے۔ تم نے جنید اور نصیر کا قتل نہیں کیا، تم نے انسانیت کا قتل کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا،
اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو جو مظلوم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ارے کون ایسا یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے۔ ارے کیسا چیف منسٹر ہے ہریانہ کا، کون سا بی جے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس اسٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا کہ ہم جنید اور نصیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مر جائیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں، ان کی جلی ہوئی گاڑی ملتی ہے۔ آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں؟ آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوق لے کر پھریں، ہتھیار لے کر پھریں؟ اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناچتا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں سے لایا تلوار۔ مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوق لے کر پھرتے ہیں، گاؤں رکشک کے نام پر گاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت ہو چکا۔ ہم آج بھارت کے پردھان منتری سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری بس کریے، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس پریاس۔ ارے انسانوں کو پکڑ کر مار کر ان کو جلا دیا جا رہا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا، سمویدھان کمزور پڑ جائے گا۔ بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہو رہا ہے اس پر کون روک لگائے گا؟ بھارت کے پردھان منتری اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ بھارت کے پردھان منتری ان ظالموں کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے، چائنا پر کچھ نہیں بولیں گے، اور وہ بڑا پونجی پتی ہے جو آج کل سرخیوں میں بنا ہوا ہے اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ ہم بی جے پی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا جنید اور نصیر کو جو مارا گیا، کیا بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار اس ظالم کو پکڑے گی جس نے واصف کا جب فیس بک لائیو کرتا ہے اور واصف کی موت ہو جاتی ہے، قاسم پر گولی چلاتا ہے، قاسم زخمی ہوتا ہے، یوٹیوب پر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بندوق سے گولیاں چلا رہا ہے قاسم پر۔ ارے گولیاں چلانے والوں، اتنے بہادر تم کیوں بنتے ہو؟ تم اس لیے بہادر بنتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ بی جے پی اور آر ایس ایس تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے۔ تم کب تک ظلم کرو گے؟ جب ظلم ختم ہوگا تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارا کیا انجام قانون کے تحت ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے۔ اگر آج جنید اور نصیر کو مارا گیا، کیا اس میوات کی سرزمین پر کیا آپ متفق نہیں ہیں کہ آپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے؟ ارے کوئی اگر بھینس لے کر آ رہا ہے تو اس کو روک کر مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ آج دیش میں بی جے پی کی سرکار ہے، راجستھان میں گہلوٹ کی سرکار ہے۔ ہم ان سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے طاقتوں پر کنٹرول لگایا جائے، قانون کو استعمال کریے، ان تمام لوگوں کو جو غریبوں پر، مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں پکڑیے، ان کی جگہ جیل میں ہے، جیل میں ڈال کر رکھیے ان ظالموں کو، ان کو سزا دلوائیے سمویدھان کے تحت۔ جب یہ جیل میں جا کر بیٹھیں گے تب ان کو معلوم ہوگا جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا یہ گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے، یہ ناجائز اولاد ہے گوڈسے کی۔ جنہوں نے واصف کو کی اولاد نے مارا، جنہوں نے قاسم پر گولیاں چلائی، وہ گوڈسے کی ناجائز اولاد نے قاسم پر گولیاں چلائی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گولیوں سے ہم کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ ارے یاد رکھو
تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی، مگر جس کی زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ نکلتا ہے، وہ گولیوں سے نہیں ڈرتا، وہ رب کائنات سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنید اور نصیر زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، وہ شہید ہے اور شہید کبھی نہیں مرتا انشاءاللہ، مگر ان پر ظلم کرنے والوں کو روکنا پڑے گا۔ آج بھارت میں اگر کسی کے خون کی اہمیت نہیں ہے تو مسلمان کی خون کی اہمیت نہیں ہے، دلت کے خون کی اہمیت نہیں ہے، آدیواسیوں کے خون کی اہمیت نہیں ہے۔ میدک میں ایک مسلم بچے کو پولیس کسٹڈی میں مارا جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کب تک ظلم تمہارا چلے گا؟ اقتدار کے نشے میں رہیں، کبھی جنید اور نصیر کو، تو کبھی پیلو خان کو، تو کبھی اخلاق کو، تو کبھی رغبر کو، تو کبھی جنید کو، تو کبھی نصیر کو۔ آخر یہ ظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے ووٹوں کی بھیک پر ستہ میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ووٹوں کی بھیک پر ستہ میں بیٹھتے ہیں، مگر آج ان کی زبانیں خاموش ہیں، زبانیں ان کی نہیں کھلتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میری ان باتوں پر غور کریے، سیاسی طاقت بنیے۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، میں اور میرے تمام ساتھی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دیں یا نہ دیں، مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے ووٹ کی اہمیت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بچیوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ مان سمان چاہتے ہیں، تو آپ کو حصے داری کی لڑائی میں لڑنا پڑے گا۔